جی سوال ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حلالہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، یا تیسری طلاق کے بعد بھی کوئی رخصت ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس گفتگو میں یہ دونوں باتوں کا جواب انشاءاللہ مفصل تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، تیسری طلاق کے بعد بھی ایک رخصت ہے۔ خاوند نے اگر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو وہ اس کے بعد اس کے لیے فوراً حرام ہو جاتی ہے اور جدائی لازم آتی ہے۔ ہاں، صرف ایک صورت میں اس کے لیے یہ بیوی حلال ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور یہ نکاح بسنے کی نیت سے ہو، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے زندگی میں کبھی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خامند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خامند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ شرط ہے دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ ہیں جی، شرط رکھی ہے کہ ان کو یقین ہو کہ ہم اب کام خراب نہیں کریں گے، اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور یہ اتفاقاً ہونا چاہیے۔ ہیں جی، اتفاقاً ہونا چاہیے۔ اگر صرف تیسری طلاق کے بعد خود عورت کو کسی کے نکاح میں اپنے لیے حلال کرنے کی غرض سے دیا جائے، دیکھیں جی یہ پوائنٹ والی بات ہے، اور یہ اتفاقاً ہونا چاہیے۔ اگر صرف تیسری طلاق کے بعد خود عورت کو کسی کے نکاح میں اپنے لیے حلال کرنے کی غرض سے دیا جائے اور پھر طلاق دلوائی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ خود ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور طلاق بول دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات بولتے ہیں، پھر حلالہ کے لیے کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، بے غیرتی کے لیے، بے شرمی کے لیے، حالانکہ اسلام نے اس چیز کو حلال قرار نہیں دیا۔ اس کی بھی دلیل میں آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، دلیل کے ساتھ بات کروں گا، اپنے پاس سے بات نہیں کروں گا، جذبات کے طور پہ بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ طلاق جو ہے پھر دلائی جائے تو یہ حلالہ ہے جس سے شریعت نے سختی سے روکا ہے۔ ہیں جی، یعنی کہ طلاق کی نیت سے اپنی عورت کو کسی اور کے حوالے 1 رات کے لیے یا 2 رات کے لیے یا 3 رات کے لیے یا 1 ہفتہ کے لیے یا 1 مہینہ کے لیے، ہیں جی، تو دیتے ہیں، پھر وہ وعدے کے مطابق اس سے طلاق دلوائی جاتی ہے، تو شریعت نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا، یہ چیز حرام ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ادھار کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں، یہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حلال کرنے والا ہے۔ ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہیں جی، جس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ تو قرآن مجید میں حلالہ جو ہے اس کی اجازت ہے، نہ ہی نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے اجازت ہے۔ یہ خود ساختہ اپنے پاس سے اخذ کیا گیا ہے، اپنے پاس سے سمجھا گیا ہے، اپنے پاس سے یہ معاملہ بنایا گیا ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہے، اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ تیسری طلاق کے بعد کئی بندے کہتے ہیں جی اب کوئی لچک ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے بھائی، صلح کی تو کوئی لچک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب صرف ایک صورت ہے کہ عورت اپنی مرضی سے بسنے کی نیت سے
زندگی گزارنے کی نیت سے عورت آگے بیٹھ جاتی ہے، یعنی کسی اور خامد سے، کسی اور بندے سے وہ نکاح کر لیتی ہے، دوسرا خامد کر لیتی ہے، بسنے کی نیت سے، گزارا کرنے کی نیت سے، زندگی گزارنے کی نیت سے، ہاں جی، گھر بنانے کی نیت سے. تو وہ اگر خامد جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، یا کہ وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے اتفاقاً، یا عورت جو ہے وہ کسی وجہ سے خلا لے لیتی ہے، ہیں جی، تو پھر اگر پہلے خامد کے ساتھ وہ عورت رہنا چاہے یا وہ پہلا مرد رکھنا چاہے، دونوں کو یقین ہو کہ اب ہم کام خراب نہیں کریں گے، اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کریں گے، مذاق نہیں بنائیں گے انسانیت کو، تو اکٹھا رہنے کا یقین ان کو ہو جائے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نئے نکاح سے، نئے حق مہر ولیمے سے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. باقی یہ جو حلالے کی صورت نکالی گئی ہے نا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد پھر ایک رات کے لیے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا، رات گزاری، تو پھر پہلے خامد کے ساتھ یہ رہے گی. اس طرح کی کوئی بات نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ رضوان علیہم مجمعین سے ثابت ہے، نہ ہی خلفاء راشدین سے ثابت ہے، نہ ہی تابعیوں سے ثابت ہے، نہ ہی تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ ہی ائمہ کرام، اولیاء کرام، محدثین سے ثابت ہے. یہ ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کروانے والے، یہ جو اس میں ملوث ہیں جتنے لوگ، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے جی. نبی پاک کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور میں جو اس وقت بات بیان کر رہا ہوں میری بھی ان بندوں کے اوپر لعنت ہے جی. میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ بے شرمی، بے غیرتی ہے. ایک طلاق کی نیت سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، چاہے آپ پہلا نکاح کریں، طلاق کی نیت سے نکاح کریں پہلا ہی، یہ تو دوسرے کی بات ہو رہی ہے. پہلا نکاح طلاق کی نیت سے وہ جائز نہیں ہے، تو دوسرا کیسے جائز ہو گیا؟ دوسرے میں تو بے شرمی بھی ہو رہی ہے. اس لیے طلاق کی نیت سے نکاح ثابت ہی نہیں ہوتا. بے شرمی پھر ایک اور بڑا گناہ ہے، اس لیے یہ بے شرمی ہے. اس طرح کا حلالہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ بہار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سمیت تمام کو نمازی، پکا سچا مسلمان بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.